تو ذبح کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ توجہ سے سمجھ لیں کہ جو اونٹ ہے اس کو نہر کیا جاتا ہے اور جو باقی جانور ہیں ان کو ذبح کیا جاتا ہے۔ نہر کا طریقہ یہ ہے، اونٹ کو آپ قبلہ رخ کر لیں، پہلے بٹھا لیں، اس کے بائیں گھٹنے کو رسی وغیرہ سے باندھ دیں، پھر اس کو کھڑا کرو گے تو وہ اگلے دائیں پاؤں پر پچھلی دو ٹانگوں پر کھڑا ہوگا، یعنی 3 پاؤں پہ وہ کھڑا ہوگا۔ اب قبلہ رخ اس کو کھڑا کر لیں۔ اب جو حصہ حلق کا گردن سے متصل ہے اور گڑھا نما ہے، جس کو لبا کہتے ہیں، تو اس گڑھا نما جو حصہ ہے یہاں پر کوئی تیز چھرا ہو یا نیزہ ہو تو وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر وہ گھونپا جائے، جیسے رگیں کٹ جائیں گی اور خون کا فوارہ بہہ نکلے گا، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ اونٹ دائیں یا بائیں پہلو پر گر جائے گا۔ تو ذبح یا نہر کرنے سے پہلے ایک مسنون دعا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملۃ ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک۔ آگے پھر بسم اللہ اللہ کو پڑھ کے آپ نے نہر کرنا ہے یا ذبح کرنا ہے۔ اور بعد میں نبی کریم علیہ السلام نے، بلکہ روایت میں ہے کہ آپ نے پہلے یہ دعا مانگی تھی، اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد امت محمد، اللہم تقبل من محمد و آل محمد ومن امت محمد۔ تو اے اللہ محمد کی طرف سے، آل محمد کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے اس قربانی کو قبول فرما، کیونکہ آپ نے دو قربانیاں آپ کرتے تھے، ایک اپنے لیے اپنی طرف سے اور ایک اپنے آل اور اپنے غریب امتیوں کی طرف سے۔ تو اونٹ کے نہر کرنے کا طریقہ آپ نے سن لیا ہے۔ باقی جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے تو جانور کو اس طرح لٹایا جائے، بائیں پہلو پر اس طرح لٹایا جائے کہ اس کا منہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ اور چھوٹا جانور ہے جیسے مینڈا ہے، بکری ہے، تو نبی کریم علیہ السلام ذبح کے وقت اپنی دائیں ٹانگ دایاں پاؤں اس کے پہلو کے پیٹ کے اوپر رکھا کرتے تھے۔ بڑے جانور میں تو یہ مشکل ہے، چھوٹے جانور میں یہ ممکن ہے، اس سنت پہ بھی عمل کیا جائے۔ اور قبلہ رخ ہو کر جب ذبح کریں تو چھری کو اس سے پہلے تیز کر لیا جائے، یہ نہیں کہ جانور کو لٹا دیا ہے اور اس کے بعد آپ چھریاں تیز کر رہے ہیں۔ مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بنی آدم یعنی انسان پر ہر کام کے اندر احسان اختیار کرنا لازم کر دیا، خوبصورتی سے اور اچھے طریقے سے وہ سر انجام دے، یہ ہر بندے پہ لازم ہے۔ فرمایا قتل کرے تو اس میں بھی احسان کرے اور ذبح کرے تو اس میں بھی احسان کرے، چھری کو پہلے سے تیز کر لو اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچاؤ۔ قتل سے مراد جو اس کو قصاص کے طور پر، شریعت کے حق کے طور پر قتل کیا جاتا ہے، تو جو قتل پر معمور ہے جلاد وغیرہ تو وہ اس میں بھی احسان کی روش اختیار کرے اور زائد تکلیف نہ دے۔ اس جانور کو جب ذبح کریں تو جو تکلیف ذبح میں ہونا ضروری ہے اور جس کے بغیر ذبح ہو ہی نہیں سکتا، وہ تکلیف تو اس کی تو اجازت ہے، لیکن اسے زائد تکلیف دینا جو آپ نے خود کوئی غلط ہے یا آپ نے غفلت برتی ہے اور اسے زائد تکلیف پہنچ رہی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ جب ذبح کریں تو اب اس کو حرام مغز تک پہنچا دینا چھری کو، یا دل میں گھونپ دینا تاکہ جلدی اس کی روح نکلے، تو یہ منع ہے۔ جانور کو آپ نے ذبح کیا ہے، رگیں کٹ گئی ہیں، تو اب آپ رک جائیں، اب جانور تڑپتا ہے تو تڑپنے دیں، خون نکلتا ہے تو نکلنے دیں، آہستہ آہستہ وہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ 4 رگیں ہیں حلق کے اندر، ایک کھانا پانی والی نالی ہے جہاں سے کھانا پانی گزر کے معدے میں پہنچتا ہے، ایک حلقوم ہے سانس والی نالی جس کا تعلق پھیپھڑوں کے ساتھ ہوتا ہے، دائیں بائیں اگل بغل 2 نالیاں ہیں جن میں خون کی روانی ہوتی ہے۔ 4 رگیں ہیں، خون کی روانی والی وداجان یا وداجین کہلاتی ہیں، اور غذا والی نالی مری کہلاتی ہے، اور سانس والی حلقوم کہلاتی ہے۔
ان 4 رگوں میں سے کم از کم 3 کا مکمل کٹ جانا یا پھر 4 میں سے ہر ایک کے اکثر حصے کا کٹ جانا یہ ضروری ہے، اس کے بغیر جانور ذبح نہیں ہوگا۔ تو جب رگیں کٹ گئی ہیں تو اب اس کو چھوڑ دیا جائے تاکہ جو خون اس کا نکلتا ہے تڑپے گا تو وہ خون اچھی طرح سے باہر نکلے گا، کیونکہ خون کا اندر رک جانا اور گوشت میں رہ جانا وہ ضرر دے سکتا ہے، تو خون باہر نکل جائے مکمل طور پر۔ چھری چلانے میں جو آدمی شریک ہے، اگر ایک آدمی کمزور ہے، اس کا ہاتھ وہ ہلکا ہے اور جانور آسانی سے ذبح نہیں ہوتا، دوسرا بندہ ساتھ چھری چلانے میں شریک ہو گیا، تو اس کو کہتے ہیں ذبح میں معاونت کرنے والا، تو معین ذابح، اس پر بھی بسم اللہ اللہ اکبر یعنی تکبیر پڑھنا ضروری ہے۔ تو معین ذابح کے لیے تکبیر پڑھنا ضروری ہے ورنہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ تو ایسے مراد معین ذابح سے مراد جو چھری چلانے میں شریک ہے، جس نے ٹانگیں پکڑی ہوئی ہیں، سر پکڑا ہوا ہے، جانور کو کسی حصے کو پکڑا ہوا ہے، تو وہ معین ذابح یہاں مراد نہیں ہے۔ جس بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جانور ذبح کرنا ہے، اگر یاد تھا، تکبیر یاد تھی، جان بوجھ کے نہیں پڑھی تو جانور مردار ہے، حلال نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یاد نہیں رہا، توجہ نہیں رہی اور آپ بھول گئے ہیں اور بھول کے بغیر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے کے جانور آپ نے ذبح کر ڈالا تو وہ جانور حلال ہے، شریعت نے اس بھول کو معاف رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہیں ذبح سے متعلقہ۔ اب جو معروف مسائل تھے قربانی کے حوالے سے اور احکام وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے ہیں۔ اب مزید یہ ذبح کے بعد میں نے بتا دیا کہ جو اس کی جھول، اس کی یعنی کھال وغیرہ ہے تو اس کو آپ اپنے استعمال میں لا سکتے ہو لیکن بیچ نہیں سکتے۔ تو آپ کھال کو رکھ کے کھال سے نفع اٹھانا چاہیں کہ اس کا چمڑا بنا کے چمڑے کی آپ اپنے استعمال میں آپ مسلح بنا لیں، کوئی اور اس کی چیز بنا لیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو اگر بیچیں گے تو اس رقم کو صدقہ ہی کرنا ہوگا۔ اس سے جانور کے جو ہار ہوتے ہیں اور چیزیں زیب و زینت کے لیے پہنائی جاتی ہیں ان سب چیزوں کو صدقہ کر دیا جائے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے بتایا، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حج کے موقع پر قربانی کے جانوروں پر میری ڈیوٹی لگائی، مجھے نگرانی کے لیے مقرر کیا اور حکم فرمایا کہ ہم ان جانوروں کی جو جھولے ہیں اور جو ان کی کھالیں ہیں ان کو ہم صدقہ کر دیں اور کساب کی اجرت میں یہ چیزیں نہ دیں بلکہ کساب کو اجرت اپنے پاس سے الگ سے وہ ادا کریں۔ تو اگر کوئی شخص یہ نا قربانی کی کھال وہ کساب کو دے دے کہ اس نے جانور کو گوشت بنایا ہے، کھال اتاری ہے، اس اجرت میں آپ کھال نہیں دے سکتے بلکہ وہ اجرت الگ دینی ہوگی۔ تو جو جھول ہے، جو کھال ہے یا اور زیب و زینت کے لیے چیزیں پہنائی گئی ہیں تو ان کو صدقہ کرنے کا حکم ہے۔ اب آپ کچھ سوال پوچھنا چاہیں قربانی کے حوالے سے؟ اچھا، قربانی آپ اپنی طرف سے بھی کر سکتے ہو اور آپ وہ فوت شدگان ہیں ان کی طرف سے بھی کر سکتے ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو وصیت فرمائی تھی قربانی کرنے کی، اس لیے وہ 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اگر آپ میت کی طرف سے قربانی کریں تو میت نے اگر وصیت کی ہے قربانی کرنے کی آپ کو تو پھر آپ کو وہ گوشت صدقہ کرنا ہوگا، لیکن اگر میت نے وصیت نہیں کی ہے باقاعدہ اور آپ اپنی خوشی سے اپنے کسی بھی مرحوم کی طرف سے قربانی کرنا چاہیں تو اب اس کا گوشت آپ کی ملک ہے، آپ خود کھائیں، دوسروں کو کھلائیں، یہ آپ کو اختیار ہے۔ جو منت والی قربانی ہے وہ غنی پر بھی لازم ہے اور فقیر پر بھی واجب ہے، تو منت والی قربانی کا بھی گوشت آپ خود نہیں کھائیں گے بلکہ پورا فقراء کو آپ صدقہ کریں گے، اور خود کھایا ہے یا استعمال کیا ہے تو اتنی رقم صدقہ کرنا پڑے گی۔